السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نعمان راجپوت ٹی وی۔ تو گائز، آج کی ویڈیو میری اسلامی ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکہ کی شہری ریاست کیسی تھی اور مکہ کی شہری ریاست میں کہ کتنے مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو گائز، سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اپڈیٹ بھی مل سکے اور آپ کو اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو لاتا رہوں۔ تو گائز، اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو میں اسلامی سرزمین اور عرب کے باشندے کے علاوہ اس حوالے سے بتاؤں گا کہ مکہ کی شہری ریاست کیسی تھی اور اس ٹائم جو عرب کے باشندے کس طرح اپنی سرزمین میں رہا کرتے تھے، اور انبیاء کی سرزمین جو ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ مکہ ملک عرب وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل و قدر انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس کے شمالی حصے فلسطین کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، یعنی کہ فلسطین جو پیغمبروں کی زمین کہا جاتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور کیونکہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء اس سرزمین میں پیدا ہوئے یہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یروشلم کے ایک نوائی گاؤں میں ہوئی جو فلسطین کا ہی ایک شہر ہے۔ اس سرزمین کا علاقہ حجاز النبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا۔ یہ سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی بنا ہے۔ ان کی بعثت مکہ معظمہ میں ہوئی اور مدینہ طیبہ اس عظیم اسلامی ریاست کا مرکز بنا جہاں پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ گویا سرزمین عرب کرۂ ارض کا وہ عام ترین خطہ ہے جہاں سے تہذیب و ترقی کے سوتے پھوٹے، جن سے دنیا بھر کے انسان فیض یاب ہوئے۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم اور شمال میں ملک شام۔ جغرافیہ دانوں کا خیال ہے کہ یہ ملک کسی زمانے میں اس وسطی صحرا کا حصہ تھا جس کو وادی نیلم، خلیج اور سمندروں نے اپنی جگہ جگہ سے کاٹ دیا ہے، اور اس کے اجزاء صحرائے گوبی، صحرائے عرب اور ایران کے وسطی صحرا کے نام سے موسوم ہے۔ پورا ملک بحیثیت مجموعی ایک خشک علاقہ ہے جہاں کبھی کبھار کی بارش مونسون کی وجہ سے زندگی ممکن ہوئی ہے۔ اور اس کا سرزمین عرب کا رقبہ جو وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جزیرہ نما کا رقبہ 11,86,600 مربع میل ہے اور آبادی 56 ملین سے زیادہ ہے۔ اور اس کے میں آپ کو جغرافیائی لحاظ سے خد و خال بتاتا ہوں، یعنی کہ اقسام بتاتا ہوں یہ کس طرح پھیلا ہوا تھا، کتنا پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے آتا ہے النفود۔ یہ جزیرہ نما عرب کی جغرافیہ کے سلسلے میں النفود کا ریگستان سب سے پہلے قابل ذکر ہے، جس نے اس کو عملاً شمال سے بلکہ منقطع کر دیا۔ یعنی کہ یہ جو النفود ہے یہ اتنا ڈینجرس کہہ سکتے ہیں، اتنا خطرناک یہ صحرا تھا کہ اگر آپ ایک راستے سے جائیں گے تو دوسرے راستے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس سائڈ پہ۔ اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی، شمال کا نہیں پتہ لگ سکتا تھا، جنوب کا نہیں پتہ لگ سکتا تھا، یہ ایسا صحرا تھا۔ اسی لیے عرب اسے جزیرہ العرب کہتے تھے۔ اس دشوار گزار صحرا میں باد سموم ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی تھی، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے، یعنی کہ ایک جگہ میں ریت کے ٹیلے بن جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوسری وہی ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں سفر کر کے دوسری جگہ بن جاتے تھے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، انسان سوچتا تھا یہاں پہ یہ ریت کا ٹیلا تھا، اگلے دن اس کو پتہ لگتا تھا کہ وہی ٹیلا اگلے دن کسی اور جگہ میں بنا ہوتا تھا۔ تو یہ النفود تھا۔ اس کے بعد ہے التہامہ۔ بحیرہ کلزم کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور پہاڑی سلسلے کے درمیان 40 میل چوڑا میدانی علاقہ التہامہ کہلاتا ہے۔
जिसमें हिजाज और यमन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। साहिल समुंदर के करीब होने की वजह से यहाँ पानी मिल जाता है, इसलिए यहाँ से तजारती काफ़िले गुजरते थे। अतहामा वो जगह है जहाँ से तजारत हो सकती थी, क्योंकि ये ऐसा सहरा था जिसमें कुदरती तौर पे पहाड़ थे और नीचे सहरा था, लेकिन वो सहरा इतना नहीं था, बिल्कुल चटियल मैदान नहीं था, तो इधर तजारत हो सकती थी। यहाँ से लोग हिजाज और यमन के इलाके से लोग आते थे और तजारत करते थे। साहिल समुंदर के करीब होने की वजह से यहाँ पानी भी मिल जाता था, जो मुसाफिर होते थे वो पानी पी लेते थे, इसलिए यहाँ से तजारती काफ़िले गुजर सकते थे। कदीम अरब की मईशत में इसकी इसी वजह से बहुत अहमियत हासिल थी। अब अगला नाम है अद-दहाना। अद-दहाना जज्जत से हज़र मौत तक फैला हुआ वसी सहरा है, जिसके एक हिस्से को रबीउल खाली कहते हैं। ये हिस्से भी खुश्क व बंजर हैं। कहीं कहीं रवायदगी की वजह से, रवायदगी कहते हैं ज़िंदगी गुजर बसर करने की जगह की वजह है, सिर्फ बदवी ज़िंदगी के लिए मौजू है। यानी कि जो घूमने यानी कि जिस तरह खाना बदोश होते हैं उनके लिए ये जगह बेहतरीन थी, क्योंकि उन्होंने जगह बदलनी होती थी, तो इसलिए उनके लिए बेहतरीन जगह थी। अब अगला है हर्रात। अरब के पहाड़ों में बास आतिश फिशां भी रहे, जिनके लावे से बनने वाली चट्टानों की वजह से जजीरा नुमा अरब में नाहवा सतू मरतूफ वसी पैमाने पर पैदा हुई, जिनको हर्रात का नाम दिया जाता है। यह हर्रात मुल्क में ज़ख़ीर मिट्टी फराहम करने का मुअज्जब भी बनी है। अगला है दराजात। वसी सहराई मैदान में जहाँ कहीं महदूद पैमाने पर पानी मिल जाता और रवायदगी मुमकिन होती, इसे अरब दारा कहकर पुकारते थे। दारा वो जगह होती थी जहाँ पे गुज़र बसर हो जाता था, जहाँ पे किसी इलाके में पानी वाफर मिकदार में यानी कि ज़्यादा मिल जाता था। बदवी कबाइल के लिए इन दारों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती थी। यह दारुल बिलअलूम इन बरसाती नालों की गुज़रगाहों के पास पाए जाते थे, जिनको सबील कहा जाता था, और जिनकी गुज़रगाहों को वादी का नाम दिया जाता है। इन वादियों में कुआं खोद कर पानी निकाला जा सकता है। अरब की पूरी ज़रखेज़ी इन वादियों में ही देखी जा सकती है। पहाड़ी सिलसिला जज़ीरा नुमा अरब में सहरा ही नहीं, पहाड़ी सिलसिले भी हैं। मगरिब हिस्से में साहिल के मुतवाज़ी एक पहाड़ी सिलसिला जबल अस्सौरा है, जो जनूब में यमन है शुरू होकर मुल्क शाम तक चला गया है। ये पहाड़ी सिलसिले के बारे में। इसकी बुलंदी शमाल में सतह समुंदर से 9000 फुट और जनूब में 14000 फुट तक है। इजाज़ ये सिलसिला कम व बेश 10,000 फुट इलाका है। ये अरब का पूरा जो पहाड़ी सिलसिला और वादियाँ वगैरह बताई गई हैं कि अरब में कौन कौन सी वादियाँ रहती थी। अब तो अरब काफ़ी तकसीम हो चुका है, पहले अरब एक ही इलाका था, एक पूरा इलाका था बड़ा। अब इलाकाई तकसीम, अब जब अरब तकसीम हुआ तो वो आपको बताने लगा हूँ। यमन जज़ीरतुल अरब सबसे ज़्यादा ज़रख़ीज़ हिस्सा यमन है, जिसको पुरअमन होने की वजह से ये नाम दिया गया। यमन हिजाज़ के जनूब में वाक़े है और बहरा कुल्ज़म और बहरा अरब की लहरें इसके साहिल से टकराती हैं। इसके पहाड़ों के दरमियान वसी शादाब वादियाँ हैं, जहाँ कहवा, नील, खजूर, सब्जियाँ और फल पैदा होते हैं। आब व हवा मुतदल है, बहार और ख़ज़ां में बारिश भी होती है। पैदावार की बहुतात की वजह से मादी लिहाज से यह अरब का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका रहा है। कौम सबा का मस्कन ये सूबा था। कौम सबा एक कौम थी जो ख़त्म हो गई थी। कौम सबा का ये मस्कन था, जिसने आबपाशी के लिए मुख्तलिफ बंदा बनाए थे, जिनमें एक मुअर्रब का बंद था। इस कौम की नाफरमानी की वजह से जब इस कौम पर अजाब आया तो यही बंद टूट गया था, और कौम सबा अजीम सैलाब की वजह से अरब के तौल अरब में मुंतशिर हो गई थी। इस इलाके खुशहाली के शहर दूर दूर तक था। यूरोप में इस मसनूआत बहुत मकबूल थी।
یعنی کہ اس کی جتنی بھی مصنوعات تھی وہ جو بناتے تھے اور اس کی جتنی بھی چیزیں قدرتی چیزیں تھیں وہ یورپ میں بہت اس زمانے میں بھی مقبول تھیں. یورپ میں اس کی مصنوعات بہت مقبول تھیں. ملٹن سے عرب کے طول عرض میں ملٹن اور پیراڈائز لاسٹ میں جس انداز میں اس علاقے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ انگریزوں کی کتابوں میں ہے ملٹن اور پیراڈائز لاسٹ جس میں اندازہ اس علاقے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اس علاقے کی معاشی تمدنی ترقی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اچھا حجاز دوسرا علاقہ آتا ہے حجاز. یمن کے علاقے میں غیر اور نجران کی وادیاں میں جو زرخیزی کے اعتبار سے یمن سے مشابہ ہے. حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور الہدایت شمع الفروزہ کرنے کے لیے منتخب کیا. اس کا مرکزی شہر مکہ معظمہ جس کی بے آب و گیاں چٹانوں پہ سورج اپنی پوری یہاں میں مکہ ہے. حجاز اسی کو کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی شمع فروز کرنے کے لیے منتخب کیا. اس کا مرکزی شہر مکہ معظمہ ہے جس کی بے آب و گیاں چٹانوں پر سورج اپنی پوری تمازت سے چمکتا ہے. خشک وادیوں میں جو تھوڑی بہت رویدگی ہوتی ہے وہ گلوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی. اس خشک اور سوکھے ہوئے علاقے کے مشرق میں سرسبز و لہلاتے ہوئے کھیتوں اور سایہ دار درختوں کا ایک علاقہ ہے جہاں سیب انجیر انار ناشپاتی. اسی حجاز کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ مختلف پھل پھول مل جاتے ہیں اکثر اور انگور کثرت سے پیدا ہوتے ہیں. یہ طائف ہے. یہ طائف کا علاقہ ہے جدھر یہ ساری چیزیں سہولیات میسر تھیں اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی ہوا تھا. یہ وہی جگہ ہے. اس خطے کا ایک اہم شہر یثرب تھا جو آج مدینہ پاک ہے. یثرب کہا جاتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں. یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گڑھ یعنی کہ بیماریوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اس کا نام بدلا کے مدینہ پاک رکھ دیا. مدینہ پاک روشنیوں کے شہر بن گیا اور پاک شہر اسے یہ کہا گیا. اب نیا نام یہ مدینہ پاک بن گیا یعنی کہ پاک شہر. جس کی آب و ہوا مکہ جس کو وادی غیر ذی زرع کہہ کر پکارا گیا ہے بہتر ہے. اس شہر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنا مسکن بنا لیا اور مدینہ النبی کہلایا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ شہر اس ساحلی گزرگاہ کے بہت قریب واقع ہے جس سے مکہ طائف کے لوگ شام کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. حجاز میں بدر احد احد بیر معونہ حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں. اور اس کے بعد نجد احقاف ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کی سطوح مرطوف سے مشرق و صحرا کے مغرب میں ایک درمیانہ خطہ ہے جس میں آج کل سعودیہ حکومت کا صدر مقام الریاض واقع ہے. یعنی کہ نجد و احقاف اس جگہ میں ہے جہاں پہ آج سعودی عرب کا جو ایک کیپٹل ہے جدھر جس طرح ہمارا اسلام آباد ہے. نجد کے ساتھ ہی ایک ریگستان خطہ احقاف کے نام سے بھی ہے جس کے بیاباں ہونے کے ساتھ سبب مدتوں سے اس کی سیاحت ممکن نہیں. بیاباں یعنی کہ ویران ہے وہ علاقہ. اور اس کے بعد ہے حضر الموت. یہ بھی ایک عرب کا علاقہ ہے. عرب اس ٹائم بہت چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. عرب بہت بڑا ایک جزیرہ تھا. اس کے یہ مختلف ملک ہیں جو اس ٹائم تقسیم ہو چکے تھے. حضر الموت موہرا یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے جو بظاہر ویران و بے آباد ہے. پرانے زمانے میں تفار اور شعبان کے شہر یہاں بسا کرتے تھے. ساحل کے ساتھ سبزی بھی اور مچھلیاں پکڑنے کا وسیع کاروبار ہوتا تھا. تانبا اور سیسہ کی دھات بھی ملتی تھی یعنی کہ اس ٹائم وہ تانبے اور سیسے کا کاروبار کیا کرتے تھے. مشرقی ساحلی علاقہ عرب الامارات یعنی کہ جو یو اے ای
اس کا مجھے مکمل نہیں آ رہا UAE کی، تو جو ابھی بھی ہے عرب امارات، صحرائے الدہانہ کے مشرق میں عمان اور الحصا اور بحرین کے ساحلی علاقے واقع ہے، جہاں پرانے زمانے میں سمندر سے قیمتی موتی حاصل ہوتے تھے اور آج کل تیل نکل رہا ہے۔ اس ٹائم قیمتی موتی نکلتے تھے کیونکہ پرانے لوگ جو تھے وہ جواہرات بہت رکھا کرتے تھے اپنے پاس، تو اس لیے وہ پھر جو ذخیرے بچ گئے تھے، کیونکہ ان کو عذاب ہو گیا تھا تو اس لیے وہ پھر ختم ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کی جتنی بھی اشیاء تھی وہ سمندر میں چلی گئی تھی، تو پھر وہ مختلف کئی عرصے تک ادھر سے قیمتی موتی ملتے رہے۔ پھر اس کے بعد آج کل جو ابھی دور حاضر میں ابھی تیل اس سے نکالا جاتا ہے۔ اب ہے اگلا وادی سینا۔ وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں سویزر اور خلیج ایلیا کے درمیان سینا کا جزیرہ نما ہے۔ جس کو عطیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں قوم موسیٰ 40 سال تک صحرائے نور دی کرتی تھی، یعنی کہ طور سینا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ طور سینا کا جو تھا پہاڑ خطہ یہیں پہ تھا، 40 سال تک صحرائے نور دی کرتی تھی۔ طور سینا بھی اس خطے میں واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں دی گئیں، یعنی کہ اسی مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں، اور یعنی کہ ان کو نبوت کا جو کتاب اتری تھی ان پہ وہ اسی مقام پہ اتری تھی۔ تو ہوپ سو گائز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح انشاءاللہ مزید اسی طرح آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اچھی ویڈیوز اس طرح میں آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے میرا چینل نما راجپور TV۔ اللہ حافظ۔